السلام علیکم 9th کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا نیا لیکچر جو ہے وہ سورہ سبا کے حوالے سے ہے۔ سورہ سبا میں ہم نے پڑھنا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں اور اس میں کیا خلاصہ ہے، اس کا یہ کون سی تدوین کے حساب سے صورت ہے، یہ ساری چیزیں آج ہم اس میں پڑھیں گے۔ تو اپنا لیسن شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی شروعات کرتے ہیں۔ اس میں MCQs کون سے ہیں یہ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا۔ سورہ سبا جو ہے وہ مکی صورت ہے، ٹھیک ہے، یہ MCQs ہے۔ اس میں 54 آیات ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی MCQs ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد تعارف ہے، تعارف لکھے آئے گا مختصر سوال میں۔ سورہ سبا کا نام قوم سبا کے نام پر ہے، یہ وجہ تسمیہ آ جائے گی۔ قوم سبا یمن میں بات تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی خوشحالی سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی اور کفر و شرک کو فروغ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ان کی خوشحالی ایک قصہ پاریانہ بن کر رہ گئی۔ اس صورت میں قوم سبا کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ وجہ تسمیہ ہے، اسے بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ سورہ سبا کا خلاصہ اسلام کے بنیادی عقائد کا بیان ہے اور آخرت کے بارے میں مشرکین کے اعتراضات کا جواب ہے۔ اب اس سورہ سبا کا ہر بار کی طرح میں خلاصہ کچھ آپ کو تفصیل سے بیان کروں گی، وہ اس لیے بیان کرتی ہوں کہ لانگ آنسر کوسچنز میں آپ کو اس کا کافی فائدہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، جو لانگ کوسچن ہوتا ہے نا اس میں۔ اب تدوین کے اعتبار سے جو ہے یہ 34ویں صورت ہے، ٹھیک ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 54 آیات ہے، یہاں آپ نے سارا پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا نام آیت 15 کے لفظ سبا سے ماخوذ ہے۔ مراد یہ ہے کہ وہ صورت ہے جس میں سبا کا ذکر کیا گیا ہے۔ زمانہ نزول، ٹھیک ہے، اس کا زمانہ نزول لکھیں۔ اس کا زمانہ نزول کسی معتبر روایت سے معلوم نہیں ہوتا، مگر انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو مکہ کا دور متوسط ہے یا دور اول، اور اگر یہ دور متوسط ہے تو غالباً اس کا ابتدائی زمانہ ہے، جبکہ ظلم و ستم کی شدت نہ ہوئی تھی، ابھی صرف افواہیں اور جھوٹے الزامات اور وسوسے سے اسلام کی تحریک کو دبانے کی کوشش شروع کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ 5 صورتوں کا ایک گروپ ہے جو سورہ سبا سے شروع ہو کر سورہ حجرات تک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مرکزی خیال جو ہے یہ بھی یعنی کہ صورت اسی گروپ میں شامل ہے۔ اس کا مرکزی خیال جو ہے یہ ہے کہ توحید، اس کا مرکزی خیال ہے اثبات توحید۔ اس صورت کا بھی مرکزی خیال اثبات توحید و قیامت ہے، یعنی گروپ کا بھی مرکزی خیال جو 5 صورتیں ہیں اثبات توحید ہے، اور اس کا بھی مرکزی خیال اثبات توحید اور قیامت ہے۔ جو بنیاد ہے اس صورت کی وہ شکر پر ہے اور اس کے تقاضوں پر ہے۔ مخاطب قریش کے مالدار ہوئے تھے نا جب، اور اس میں ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا جو قریش کے مالدار ہوئے تھے، ٹھیک ہے، مالدار قریش کے مخاطب کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی آیات میں جو ہے، جو شروع کی آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہونے کی دعوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ دنیا اور آخرت میں سب چیزیں نعمتیں اسی اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جس کی وجہ سے نہ تو کسی کا عمل اس سے مخفی رہے گا اور نہ ہی کوئی کسی کو اپنی باطل سفارش سے چھڑا سکے گا، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت نہیں ہے، یعنی آخرت میں وہ معافی ہو جائے گی اور ان کی سفارش سے چھڑا لیے جائیں گے، تو وہ سخت گمراہی میں ہے۔ اس کے علاوہ شروع میں نے بتایا تھا کہ مالدار قریش کو مخاطب کیا گیا ہے، تو قریش کے مالدار کو تنبیہ کر کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کر کے دی ہے کہ وہ غرور میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، اپنی تمام نعمتوں کے شکر گزار اور فرما بردار رہے۔ انہوں نے دنیا کے فتنوں میں مبتلا ہو کر شیاطین کی پیروی نہیں کی، بلکہ شیاطین سے بھی اپنی پیروی کروائی، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی پیروی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے شیاطین کو بھی غلامی میں دے دیتا ہے، اور جو اپنے رب کی ناشکری کرتے ہیں شیاطین ان پر مسلط ہو جاتے ہیں اور ان کی انہیں شیاطین کی غلامی کرنی پڑتی ہے، یاد رکھیے گا۔
اور درمیانی آیات میں یہ ہے کہ ملک سبا کی مثال یہ دی گئی ہے، اور یہ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو قومیں اللہ کی نعمتیں پا کر اللہ کی شکر گزاری کی بجائے ناشکری میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عبرت انگیز سزا دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو نصیحتیں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں دنیا میں ہیں، اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دنیا میں دے دیتے ہیں، اور ان کی وجہ سے اگر بندہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہے یا شکرہ آخرت میں یا نہ شکرہ بنتا ہے، آخرت میں اس کے ساتھ اللہ کا معاملہ اور اس کے عمل کے مطابق کر دیا جائے گا۔ اور اس صورت کے آخر میں حق کے بارے میں غور کرنے اور انکار کے انجام کے بارے میں واضح بتا دیا گیا ہے۔ یہاں تک ہی خلاصہ، یہاں تک ہی میں کروا دوں گی، اسی میں سے آپ لوگ اٹیمپٹ کر لیجئے گا۔ مضامین لکھیں۔ مختصر جواب۔ سورہ سبا کے آغاز میں عظمت باری تعالیٰ کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ اور آخرت کے بارے میں مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان سلطنت، بے شمار نعمتیں اور بہت سے معجزات سے عطا کیا۔ ابھی جیسے کہ میں نے خلاصے میں بتایا، یہ انبیاء کرام علیہ السلام ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور ان کی فرما برداری کرتے رہے۔ قوم سبا کا ذکر ہے، جنہیں بھی نعمتیں عطا ہوئیں، انہوں نے ناشکری کی روش اختیار کی، جس کی وجہ سے دنیا میں سخت عذاب کا شکار ہوئے اور آخرت کی سزا کے بھی حقدار بنے۔ ان دونوں مثالوں کا ذکر فرما کر سبق دیا گیا ہے کہ دنیا میں ملنے والے اقتدار یا خوشحالی میں مگن ہو کر اللہ کو بھول جانا تباہی کی دعوت دینا ہے۔ سورت کے آخر میں رسالت کا ذکر، آخرت پر ایمان لانے کا بیان، اور نیز آخرت میں نافرمانوں کے برے انجام سے بھی ڈرایا گیا ہے۔ یہ بھی میں نے آپ کو خلاصے میں بتا دیا۔ علمی اور عملی نکات۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا ایک ایک ذرہ، اس سے بڑی یا اس سے چھوٹی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ محنت میں عظمت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے لوہے کی زریں اور زنجیریں بنایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ناشکری پر نعمت چھین لی جاتی ہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن کسی شخص سے کسی دوسرے کے جرائم کے بارے میں باز پرس نہیں کی جائے گی۔ انبیاء کرام کے انکار کرنے پر اکثر لوگ خوشحال اور کھاتے پیتے لوگ تھے، جو دنیا کی نعمتوں میں کھو کر آخرت سے غافل ہو چکے تھے۔ مال اولاد اللہ تعالیٰ کی رضا کی نشانی نہیں، بلکہ دنیا اور زندگی کا امتحان ہے۔ قرآن مجید کی واضح آیات انسان کو شرک سے روکتی ہیں اور دین کا صحیح تصور عطا کرتی ہیں۔ ہمیں اخلاص کے ساتھ بغیر کسی دنیاوی لالچ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دین کی طرف بلانا چاہیے۔ جھوٹے معبود نہ کسی کو پہلی بار پیدا کر سکتے ہیں اور نہ دوسری بار پیدا کریں گے۔ سورہ سبا کی 49ویں یہ آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا ترجمہ نہیں ہے سورت کا، تو ہم اس کی ترجمہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف آ جائیں گے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں ایکسرسائز کی طرف۔ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہے، درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ قوم سبا آباد تھی فلسطین میں، شام میں، عراق میں یا یمن میں؟ یمن میں آباد تھی۔ قوم سبا میں نے روش اختیار کر رکھی تھی، ناشکری کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت انسان کی عظمت ہے عہدے میں، مال میں، محنت میں یا طاقت میں؟ محنت میں۔ مالدار اولاد، مال و اولاد ہے کامیابی کی نشانی، زندگی کا امتحان، طاقت کی نشانی یا تقویٰ کی نشانی؟ زندگی کا امتحان، ٹھیک ہے۔ اور یہ امتحان سے انسان تبھی پاس ہو سکتا ہے جب وہ شکر گزاری کے کلمات ادا کرتا ہے۔ آگے ہے، مختصر جواب دیجیے۔ سورہ سبا کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سورہ سبا کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ آیت نمبر 15 کے لفظ میں سورہ سبا آیا ہے، اسی سے یہ نام اس کا رکھا گیا ہے۔ سورہ سبا کا خلاصہ لکھیے۔ سورہ سبا کا خلاصہ ہے توحید، اثبات توحید اور آخرت کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ سورہ سبا کے پھر بھی میں یہ شروع میں ابھی آپ کو نشان لگوا دیتی ہوں تاکہ اس میں آپ کو آسانی رہے۔ دیکھیں، یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے اس کا پہلا سوال ہے، ٹھیک ہے۔ خلاصہ یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے، سورہ سبا کے اہم علمی اور عملی نکات میں سے 2 تحریر کریں۔ کوئی سے بھی 2، ہمیشہ کی طرح میں جیسے آپ کو کہتی ہوں، کوئی سے بھی 2 لکھ لیا کریں، تو کوئی سے بھی 2 لکھ لیں۔ قوم سبا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ قوم سبا کا سارا میں آپ کو اس میں ڈال دوں گی ڈسکرپشن میں، وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو آسانی رہے، ٹھیک ہے۔ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، صحیح ہے۔ آگے ہے، اس کے علاوہ قوم سبا کے حوالے سے جو بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ آگے ہے، قوم سبا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ کر لیا ہے، تفصیلی جواب دیجیے۔
سورہ سبا پر ایک مفصل مضمون لکھیں، اس میں آپ ڈسکرپشن میں جو سوال ہوگا وہ لکھ لیجئے گا، اور یہاں سے لے کر یہ سارا اور یہ سارا یہاں تک آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے، 5ویں سوال میں، یعنی تفصیلی سوال میں، اور اس کے علاوہ خلاصہ بھی اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ڈسکرپشن میں قوم سبا کے حالات ہیں یا قوم سبا کے بارے میں ہیں، جب وہ آپ پڑھیں گے تو ایک سٹوری کی طرح ہوگا، اس لیے وہ بھی آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ ہم نے پوری ایکسرسائز کر لی، اس میں کوئی ورڈز میننگ اس لیے نہیں تھے کیونکہ اس کا ترجمہ نہیں تھا۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اس کی ساری ویڈیو سارا کچھ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر کہیں سے سمجھ میں نہ آیا ہو تو پلیز مجھے ضرور بتائیے گا، اور اگر یہ سمجھ میں آ گیا ہے اور آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور بہت سے بچے ایسے ہیں جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ نوٹس لینے کی بچوں اتنی ضرورت نہیں ہے، میں سارا کچھ کروا دیتی ہوں، پھر بھی اگر آپ کو چاہیے تو آپ بتائیے گا، میں وہ بھی آپ کو پرووائڈ کر دوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔